الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، خالق ارض و سماوات کے فضل و توفیق سے آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے اگلی جو 3-4 آیات ہیں اسی مفہوم کے ساتھ متصل ہیں، تو ہم ان تمام پہ مختصراً گفتگو کریں گے۔ تمام کا مفہوم بالکل واضح ہے، کوئی پیچیدگی والی بات نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام آپ کی پیدائش کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے کس انداز سے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما، اس کا بھی یہاں پہ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے تذکرہ ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اور اس جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی، کہنے لگے، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ احباب دی وقار، مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب آپ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اکثر وہاں پہ دیکھتے کہ بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ گرمیوں کے اندر سردیوں والے پھل ہوتے تھے، سردیوں میں گرمیوں والے پھل ہوتے تھے، اور بے موسم انگوروں کے خوبصورت تر و تازہ خوشے موجود ہوتے تھے وہاں پہ، حالانکہ ان دنوں میں انگور کا موسم بھی نہیں تھا اس علاقے میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اولاد نہیں تھی۔ جب آپ وہاں پہ گئے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حجرے میں، وہاں پہ دیکھا کہ بغیر موسم پھل موجود ہیں، تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ خالق و مالک ایسا قادر ہے، ایسی قدرتوں والا ہے کہ اگر وہ مریم علیہ السلام کو بغیر موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، تو کیا وہ مجھے بڑھاپے کی عمر میں اولاد نہیں عطا فرما سکتا؟ اس طرح کے ذہن میں خیال پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو قدرتوں والا ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کا بخوبی مشاہدہ بھی ہو رہا تھا کہ حضرت مریم جو اللہ کی نبیوں میں سے نہیں ہیں، اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ولیہ بندی ہیں، ان کو اللہ نے اتنا شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، تو رب تعالیٰ یقیناً مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، عرض کرنے لگے، یا باری تعالیٰ، یا پروردگار، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری ہڈیوں کا گودا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور میرے پیچھے جو میرے ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بندہ شریعت کو سنبھالنے والا نہیں ہے، اے باری تعالیٰ مجھے تو ایسی اولاد عطا فرما کہ جو میرے دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کے چلے، جو میری دین کی وارث بنے۔
تو پھر احباب دی وقار اللہ جل شانہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور ایک دن جب آپ اپنے عبادت خانے میں اپنے حجرہ نماز میں تشریف فرما تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے دوران ہی فرشتوں کے ذریعے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کا اگلی آیت میں تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ تو جس وقت آپ اپنی عبادت کے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک ندا دی گئی۔ ندا کیا دی گئی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے پیارے زکریا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت عطا فرماتا۔ یعنی رب تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی اور ساتھ ہی نام بھی تجویز فرما دیا کہ اے پیارے زکریا، آپ نے دعا کی ہے، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، فرمایا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام اور وہ جو بیٹا ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں، وہ کوئی بیٹا عام نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وَسَيِّدًا اور سرداروں میں سے ہوں گے، وَحَصُورًا اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، عورتوں سے محفوظ رہنے والے ہوں گے، وَنَبِيًّا اور میرے انبیاء کرام میں سے ہوں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے۔ تو احباب دی وقار، رب تعالیٰ نے کس انداز سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا کو، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بیٹے کی خصوصیات بھی عطا فرمائی کہ اے زکریا، ہم آپ کو کوئی عام بیٹا نہیں عطا فرما رہے، بلکہ ایسا عظیم الشان بیٹا عطا فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے کلمے کی، ہماری تعلیمات کی تصدیق بھی فرمائے گا، اور جسے رب تعالیٰ معاشرے میں سرداری بھی عطا فرمائے گا، اور جو عورتوں کے فتنہ و فساد سے بچنے والے بھی ہوں گے، اور ہمارے برگزیدہ پیغمبروں میں سے بھی ہوں گے۔ جب اس انداز سے بشارت آئی، حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گئے کہ بڑھاپے کا عالم ہے، میری زوجہ بوڑھی ہو چکی ہیں، بانجھ ہو چکی ہیں، اولاد کی امید سے مایوس ہو چکی ہیں، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، اے پروردگار، میرے پاس کیسے اولاد ہوگی، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر اور میری زوجہ بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ اب ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زوجہ بھی اتنے بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے کہ وہ بانجھ پن کا شکار ہو چکی ہے، اے پروردگار، تو اب مجھے کس طرح سے اولاد عطا فرمائے گا؟ رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، قال کذالک، ایسے ہی ہے، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کہا کہ اے پیارے، آپ نے دعا کی تھی، اور پیاروں کی دعائیں کو رب تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، کہ آپ نے دعا کی تھی، ہم نے شرف قبولیت عطا فرما دیا، بوڑھے ہیں تو کیا ہوا، زوجہ بانجھ ہو چکی ہے تو کیا ہوا، ہم تو وہ خالق و مالک ہیں کہ اگر بے جان چیز کو کن فرماتے ہیں اس میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ جو چیز کائنات کے اندر وجود پذیری نہیں ہوتی، ہم اسے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارا ارادہ ہونا ہے، لفظ کن فرماتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر اولاد کا عطا کر دینا یہ کہاں سے مشکل ہے؟ تو احباب دی وقار، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ
अलैहिस्सलाम کی پیدائش کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، تو دینے پہ قادر ہے، تو یقیناً عطا فرمائے گا۔ اے پروردگار، ذرا مجھے کچھ نشانی تو عطا فرما کہ وہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوگا اس وقت میری کیا کنڈیشن ہوگی، کس طرح کے حالات ہوں گے جب وہ بچہ پیدا ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ فرما دیا۔ ارشاد فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا عرض کرنے لگے اے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دے، کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اب بیٹے کی پیدائش کے ایام قریب ہیں، اب بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ اے پیارے زکریا اس بیٹے کی پیدائش کے ایام کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے بیٹے کی پیدائش کے ایام قریب آئیں گے تو 3 دن تک آپ لوگوں سے کلام نہیں کر پائیں گے۔ صحت و تندرستی کے باوجود، زبان کے اندر قوت گویائی ہونے کے باوجود پہلے کلام وغیرہ کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے گا تو 3 دن تک آپ لوگوں سے زبان کے ساتھ کلام نہیں کر سکیں گے، لوگوں سے محض اشاروں کے ذریعے بات کر سکیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب یہ نشانیاں بیان فرمائی تو ساتھ مزید تنبیہ فرمائی وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے پروردگار کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے رہنا۔ اللہ کے پیغمبر تو پہلے ہی اللہ کی بڑی پاکیاں بیان کرتے ہیں، ساتھ مزید تنبیہ فرمائی کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک کلام نہیں کر پائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، مورخین کرام نے، مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے آخری 3 دن تھے تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، لوگ موجود ہیں، آپ کلام کرنا چاہتے تھے، بولا ہی نہیں گیا، کلام ہی نہیں ہو سکا، اور 3 دن تک پھر آپ کی زبان بند رہی، آپ کلام نہیں کر پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت فرمائی۔ تو بارکہ احباب دی وقار یہاں تک یہ تذکرہ موجود ہے۔ پھر ایک جگہ پہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی تذکرہ بیان فرما دیا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پھر پرورش کی اور انہیں کس انداز سے علوم و فنون سے اور تربیت سے رب تعالیٰ نے نوازا۔ ارشاد فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے 15 تک کے یہ تذکرے ہیں، صرف میں مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی تو رب تعالیٰ نے حضرت یحییٰ سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھام۔ یعنی گویا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا یہاں پہ اعلان کر دیا کہ اے یحییٰ ہم نے اپنی تعلیمات، اپنے احکامات تمہاری طرف بھیج دیے، آپ ان احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور انہیں پھر آگے لوگوں تک منتقل کرتے چلے جائیں۔ تو بارکہ احباب دی وقار پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دنیا کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے جانشین بن کر ان کے مشن کو آگے چلایا اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے مشن کو قائم رکھنے کی اور دین کی تبلیغ کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ایسی اولادیں عطا فرمائے کہ جو دین کے مشن کو آگے لے کے چلنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیں عطا فرمائے۔